اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، یعنی دنیا میں ہمارا تو عام طور پہ یہ خیال ہے کہ بس یہی دنیا ہے اور اسی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اسی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے نہیں بنایا۔ ایک دوسرے انداز سے میں بات کروں، اور اب سوال یہ ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات جب اس کی تفصیل آتی ہے تو اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ملاقات کا شرف بخشنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور اس کے بعد جو ہے قرب ہے، قرب کہ اللہ کے ہم نزدیک ہو جائیں، قرب الہی حاصل کر لیں، یعنی یہ بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے، اپنا دیدار عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب جنت میں یہ تینوں چیزیں ملیں گی ہمیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ وہ کھانا پینا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ جنت میں اللہ کی ملاقات بھی ہے۔ ملاقات تو دیکھیں وہ تفصیل ہے، پھر ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ملاقات، لیکن جنت جو ہمیشہ آپ اس میں رہیں گے تو اس میں یہ تینوں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ایک تو رب کی ملاقات، آپ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایسا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے مطابق اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنت ان کے درجات، کسی کو مہینے بعد ہوگا، یا کسی کو 10 دن بعد، یا اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں۔ پھر جنت میں بھی درجات ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ادنا جو جنتی ہے وہ اپنے سے اوپر والے جنتی کو جب دیکھے گا تو وہ جیسے کہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو، ایسے اٹھا کے نا آسمان ایسے دیکھے گا، اتنے اونچے درجات ہوں گے۔ پھر جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، لیکن یہ مانگنا جو ہے یہ یعنی الفاظ سے نہیں ہے، یہ اپنے عمل سے ہے۔ ہم تو یعنی مانگنے یہی کہتے ہیں نا، مانگو بار۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان، دیکھیں اول تو آپ انسان کو پہچانیں۔ جب تک انسان، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو یہ دنیا ہی میں رہے گا۔ جب تک انسان اپنی حقیقت کو نہیں پہچانے گا تو یہ ظاہر میں رہے گا، دنیا ہی میں رہے گا، دنیا ہی کے متعلق سوچے گا۔ یعنی یہ ایک آپ کو میں وہ بھی دے رہا ہوں نا کہ اللہ، اگر آپ جو ہے یعنی ایک وہ ٹیسٹ آپ کے لیے میں دے رہا ہوں، اگر آپ اپنے دماغ میں آپ دیکھ لیں کہ دماغ میں کیا سوچیں ہیں، کیا نیتیں ہیں دنیا میں رہنے کے لیے، یہ وہ، اگر وہ سارا کا تعلق ظاہر سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ شوگر والے وہ لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ کچھ وغیرہ کہ بھئی یہ شوگر ہے کہ نہیں ہے، یا مشین سے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، دماغ کو دیکھیں، اگر اس میں دنیا کی فلم چل رہی ہے ساری کہ یہ میں ہوں، یہ میں بھی تعلیم حاصل کروں گا، میں بھی
شادی ہوگی، میں کاروبار کروں گا اور یہ کروں گا اور گھر بناؤں گا، ہے نا؟ یہ ساری دنیا کی اگر فلم چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ اپنے رب کو بھی پہچان نہیں پائیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کریں۔ رب، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ اپنے رب کو نہیں پہچان پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی سوال ہوتا ہے نا، ہم تو بالکل نیچے لیول پہ رہ رہے ہیں، بالکل نیچے لیول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی آپ رب کو نہیں پہچان سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب سے تعلق کٹا ہوا ہوگا، جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں سارے سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے تو آپ کو میں نے کہا کہ آپ کہ اگر ذہن میں یا دماغ میں دنیا ہی کے مسائل ہیں اور یہی دنیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، یہی میں نے بات کی نا۔ دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور رب کا تعلق کٹا ہوا ہے، آپ رب سے کٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ رب سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ جب بات نہیں کر رہے تو جواب کیسے ملے گا آپ کو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ لم تعبد یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے میرے باپ تم ایسے ان معبودوں کی تم کو پوج رہے ہو جو تمہاری بات بھی نہیں سن رہے اور تمہیں کسی چیز سے بے نیاز بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا تو وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم ہے اور یہ دو تین جگہ ہے۔ ایک جو آیت مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آپ سے اے رسول جب آپ کے پاس میرے بندے آئیں اور پوچھیں آپ سے میرے بارے میں تو آپ انہیں کہہ دیں میں تو ان کے قریبی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اب یہ جواب دینا، پھر ایک اور جگہ ہے وہ کہ بھئی یہ تو تم سے باتیں بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ باطل معبود جو ہیں یہ تو تمہاری نہ بات سن سکتے ہیں نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق معبود ہے وہ ہماری سنتا بھی ہے اور ہمیں جواب بھی دیتا ہے۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے یا ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے، بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کا رب سے تعلق کٹ گیا۔ کٹ گیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب سے کٹ گئے اور آپ رب سے دور ہیں۔ رب کے پاس جانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ رب کی معرفت، رب کو پہچانیں۔ رب کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ دیکھیں، عام طور پہ دیکھیں، ہم اپنے ظاہر پر یقین رکھتے ہیں۔ جو آپ کو شیشے میں نظر آتا ہے نا اس پر آپ کا یقین ہے، جو شیشے میں نظر نہیں آ رہا اس پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو ہوتا تو یہی ہے، عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو شیشے میں نظر آ رہا ہے آپ کہتے ہیں میں تو یہی ہوں بس۔ پھر بعض اوقات اب یعنی آپ ٹوٹلی آپ کا یقین اپنے ظاہر پہ ہے، جو آپ اصل ہیں اس پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے، اور یہ آپ کی جو ناکامی ہے، جو بے توجہی ہے دین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ انسان کا ظاہر اصل نہیں ہے،
لیکن انسان کے اندر جو ہے وہ اصل ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر رہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب فرشتوں سے کہا، یہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم